تراوی کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، یہ متن میں اضطراب ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے، نہیں آ رہی بات۔ اور دوسرا اس حدیث کا تراوی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا۔ وہ جو تراوی کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے، یہ گڑبڑ ہے۔ اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراوی پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی گھمایا بات کو۔ بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراوی سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو، نہیں آ رہی بات۔ اس غضب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ چھا گیا مولوی مسعود، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، شیئر کر دو اس کو شیئر واجب سمجھ کے کرو۔ جو ہم سے سوال کرتے تھے آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں، ہمارا سوال تو حق والا سوال ہے، علیم والا۔ یہ ویڈیو جو ہے نا آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ آئے ہائے ہائے، چھا گیا مولوی مسعود یار، تو آئی لو یو۔ ہم سے بڑے سوال کیے جاتے ہیں، ہم سے ہر بندہ سوال کرتا ہے جی ماتم دکھاؤ، ماتم بدعت ہے یا علی مدد بدعت ہے، سب چیزیں بدعت ہیں۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کو شیئر کریں اور لوگوں سے سوال پوچھیں، ماتم کو بدعت کہنے والے یا علی مدد کو بدعت کہنے والے، لنگر کو بدعت کہنے والے، نیاز کو بدعت کہنے والے ہمیں اس بات کا جواب دیں، جو ہزاروں کا مجمع لے کے یہ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ جب میرے خدا نے، میرے پروردگار نے فرما دی، یہ قرآن کی آیت سنیں کہ اے اللہ کے نبی جو آپ نے اور ہم نے مقرر کر دیا، اگر اس میں کسی نے تبدیلی کی تو گمراہی پائی۔ اب قرآن سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا، جس میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو میں نے اور میرے نبی نے مقرر کر دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی مرد کوئی عورت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لڑائی نہیں ہے کوئی، یہاں پہ بات ہے جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی وہ کیوں لائے گی، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں دین میں نہیں تھی وہ آپ کر رہے ہیں،